बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत बिनते असलम, किस्त नंबर 7। फ़री के 4th ईयर के पेपर्स हो रहे थे। आज उसका आखिरी पेपर था, मगर आज का दिन उसकी ज़िंदगी का मनहूस तरीन दिन था। वो पेपर कलेक्ट करके प्रिंसिपल ऑफिस देने जा रही थी कि सामने का मंजर उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर गया था। सामने प्रिंसिपल औंधे मुंह गिरी थी और उनके कंधे में खंजर लगा हुआ था। वो नहायत तकलीफ में थी। मैम मैम वो उनके पास घुटनों के बल बैठी। मैम ये किसने किया? वो इतनी तकलीफ में थी कि इनसे बोला तक नहीं जा रहा था। फरी ने हाथ बढ़ाकर उनके कंधे से खंजर निकाला। फरी वो खंजर को देख रही थी कि किसी की आवाज़ आई। पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। मैंने कुछ नहीं किया। वो स्टाफ प्रिंसिपल को देख कर रही थी जो बेहोश हो चुकी थी। फरी, तुमने प्रिंसिपल को मार दिया? इसने हैरत से वानिया को देखा जो इसे तिरछी निगाहों से देख रही थी। क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ क्यों करूँगी? मैम को होश नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो मर गई है। ये तुमने किया है फरी। उन्होंने बस तुमसे ये कहा था कि वो तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगी और तुमने इन्हें मार दिया। मैम मैंने मैम से इस बात के लिए माफ़ी मांग ली थी। वो भी बात ही कर रहे थे जब पुलिस का सायरन बजा। वानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यूनिफॉर्म जेब तन किए, हाथों में डंडा, सर पर कैप लिए वो लेडी ऑफिसर के साथ अंदर आया। यहाँ कातलाना हमला हुआ है। कॉलेज की प्रिंसिपल पर हमें फ़ोन आया था। तमाम स्टाफ ने हैरत से एक दूसरे को देखा। किसने फ़ोन किया? मगर दानियाल की नज़रें प्रिंसिपल पर पड़ चुकी थी। इसने किसी ऑफिसर को इशारा किया जिसने आगे बढ़कर उनकी नब्ज़ चेक की। सर जिंदा है। रेस्क्यू भी पहुंच गई थी। इन्हें ले जाया जा रहा था। किसी पर शक है? इसने स्टाफ से पूछा। इसकी नज़रें फरी पर पड़ गई थी जो पूरी तरह कांप रही थी। सर, शक इस लड़की ने मारा है। वो देखें, छुरी भी इसके हाथ में है। फरी ने हैरत से देखा, वानिया को देखा और छुरी फेंक दी। क्योंकि मैंने नहीं किया, इसने दानियाल को कहकर मुखातिब किया। उसका दिल ने एक बैड मिस की थी। सर, कल फ्री चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। प्रिंसिपल ने इसे कहा वो इसे कॉलेज से निकाल देंगी, मगर वो प्रिंसिपल थी, किसी की लाइफ थोड़ी स्पाई कर सकती थी। इसलिए उसकी इंसल्ट करके छोड़ दिया, मगर इसने इस इंसल्ट का बदला लिया है, उन्हें ज़ख्मी कर दिया। आप इसे ले जाएं। इसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया था जब लेडी ऑफिसर ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। मेरे वालदान को तो इत्तला कर दें, इन्हें इत्तला कर दी जाएगी। आप फ़िलहाल कस्टडी में रहेंगी और एक टीचर हमारे साथ चले। तमाम टीचर्स ने एक दूसरे को देखा। आखिर वाइस प्रिंसिपल ही आगे आए। इसे थाने में ले जाकर बंद कर दिया गया था। तमाम हवलदार बार बार इसे घूर रहे थे। इसे अजीब लग रहा था। वाइस प्रिंसिपल ने भी अपनी जान बख्शी करवा ली थी। वो भी जा चुकी थी। उसके घर कॉल मिलाई जा रही थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। वो उठा ही नहीं रहे थे। वो फाइल्स पर झुका काम कर रहा था। कॉप, मैं सच कह रही हूँ, मैंने प्रिंसिपल को नहीं मारा। वो तो जब मैं पेपर्स देने गई वो फर्श पर पहले से गिरी हुई थी। उनका इतना सारा खून निकला था। उन्होंने ही मुझे से नाइफ़ निकालने को कहा। मैं अपनी दादी की कसम खाती हूँ, वो मुझे बहुत प्यारी हैं। इसने हैरत से इस मासूम आंसुओं से तर चेहरे को देखा, क्योंकि इसके अल्फाजों की सच्चाई नज़र आती है। मगर क्या इन सब का आंखों देखा नाइफ, फिंगरप्रिंट्स और उसके प्रिंसिपल से झगड़ा झूठ था? वो ये सोच ही रहा था जब इसे कॉल आई। ओके, मैं आ रहा हूँ। तुम कितनी सच्ची हो अभी पता चल जाएगा। प्रिंसिपल को होश आ गया है। वो बयान देने के लिए तैयार है। कैप उठाते वो बाहर जाने को तैयार था जब वो रोने लगी। को मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी साथ ले जाएं। यहाँ सब अजीब नज़रों से घूर रहे हैं। मेरा रेप हो जाएगा। मैंने टीवी में देखा है, ऐसा होता है। इसने हैरत से इसकी जानिब देखा जब लेडी ऑफिसर उसके सामने आई। आप जाएं सर, मैं संभाल लूँगी इसे, आप फिक्र मत करें। इसाबत में सर हिलाकर वो चला गया, मगर ना जाने क्यों इसे रोता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो हस्पताल पहुंचा था। प्रिंसिपल नकाहत से टेक लगाए बैठी थी। तो बताएं, आप पर किसने हमला किया? फरी ने किया था ना मैम, वही कॉलेज की सबसे बदतमीज़ लड़की है। प्रिंसिपल ने घूर कर वानिया को देखा जो अपनी माँ के साथ आई थी। बकवास बंद करो, इस बच्ची ने कुछ नहीं किया। मुझ पर हमला प्यून ने किया था। वो लड़कियों को हिरासा करता था। मुझे ये बात का इल्म हुआ तो मैंने इसे नौकरी से निकालने की धमकी दी तो इसने मुझे मारने की कोशिश की। वो नफसियाती मरीज़ था। प्रिंसिपल की बात सुनकर दानियाल को ना जाने क्यों सुकून सा मिला था। वो उल्टे कदमों वापस आया जहाँ आगे खाली लॉकअप मुंह चढ़ा रहा था। लड़की कहाँ है? इसने लेडी ऑफिसर से पूछा जो थूक निकल गई। हवलदार की हालत भी पतली हो गई। सर वो भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भागी? वो इतनी बहादुर नहीं थी कि भाग जाए। बताओ कहाँ है? इसने हवलदार की गर्दन से दबोचा। सर माफ़ कर दे, मगर हम क्या करते? वो सबको मार देता। कौन मार देता? इसने दबाव बढ़ाते हुए पूछा। नुमान शराजी का छोटा भाई अरमान शराजी। वो हाजिरी लगाने आया था। इसे वो लड़की पसंद आ गई, वो ले गया। दानियाल की पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई।
لے گیا، بچی ہے وہ، اس کی دھاڑ پر پورے تھانے میں گونجی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، پلیز جانے دو۔ وہ بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی، اس کی قمیض جا بجا پھٹ چکی تھی، اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، مگر وہ درندہ شرٹ اتارتے اس پر جھکتا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ دانیال حوالدار کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ لے جا رہا تھا، گارڈ کو مارتا وہ جیسے ہی اس کے کمرے کے قریب پہنچا وہ بند تھا۔ اس نے لاک پر شوٹ کیا تو دروازہ کھل گیا، مگر سامنے کا منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ شرٹ لیس بیڈ پر بیٹھا تھا اور وہ اپنے پھٹے لباس کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتا دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ ہوا داغدار ہو چکی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ ہونٹوں سے نکلتا خون، گالوں پر، گردن پر دانتوں کے نشان اس کی درندگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ مت جائیں، میرا ریپ ہو جائے گا۔ دانیال زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ ابے او انسپکٹر، تجھے کس نے اجازت دی آنے کی؟ ارمان نے اسے دھکیلا تو اس نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے جانوروں کی طرح اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ڈر کر دیوار سے چپک گئی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا بیلٹ نکالے وہ اسے بیلٹوں سے مار رہا تھا۔ ارمان خون میں نہاتا جا رہا تھا، مگر اسے رحم نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دروازے سے اندر میڈیا آ گیا۔ دیکھیں ناظرین، کس طرح یہ پولیس والا پولیٹک لیڈر نعمان شرازی کے بھائی کو پیٹ رہا ہے۔ کیمرہ فری کی طرف بھی فوکس ہو گیا۔ کیا یہ ہے وہ وجہ جو اس انسپکٹر کو یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ رپورٹر کی بات سن کر وہ ارمان کو چھوڑ کر فری کی جانب متوجہ ہو گیا، جو اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میڈیا کو دھکیلتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت سے وہ پولیس والا غنڈہ ہی لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، یونیفارم کے کھلے بٹن، ہاتھوں میں بلٹ آؤٹ شرٹ۔ دور رہیں، حیا کریں، کیسے آپ ایک مظلوم لڑکی کو نمائش بنا رہے ہیں؟ وہ میڈیا کو دور دھکیل رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ آخر اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا چہرہ چھپاتا اسے وہاں سے لے گیا۔ یہ منظر پورے پاکستان کی ٹی وی سکرین پر چل رہا تھا۔ یہ منظر مرزا کی گھر کی سکرین پر بھی چل رہا تھا۔ مرزا دانیال اور فری کو اس حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ہیر کوئی کام کر رہی تھی جب اچانک ڈرائنگ روم میں آئی۔ سامنے سکرین پر فری کی ابتر حالت دیکھی جا رہی تھی۔ کیا تعلق تھا اس لڑکی کا ارمان شرازی سے؟ کیا وہ خود اس تک پہنچی تھی؟ نیوز اینکر کی باتیں اسے دنگ کرتی جا رہی تھی۔ کیا یہ ایک بد کردار لڑکی تھی؟ کیوں اس کا حفاظت کے لیے اس پولیس والے نے ارمان شرازی کو اتنا مارا؟ مرزا کو اپنے پیچھے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹی وی بند کیا تھا۔ ہیر سنبھالو خود کو۔ وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ بابو وہ خبریں۔ فری منہ پر ایک ہاتھ رکھے وہ ٹی وی پر سامنے اشارہ کر رہی تھی۔ وہ آپ کا دوست تھا نا؟ وہ فری میری گڑیا۔ مرزا کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ خبروں والی کہہ رہی تھی فری بدکردار ہے۔ وہ میری بہن ہے، میں جانتی ہوں وہ ایسی نہیں ہے، وہ بچی ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں سارے، تم فکر مت کرو، میں پتہ کرتا ہوں سب کچھ۔ اس کے سینے سے لگی وہ زاروں قطار رو دی تھی۔ اس بار مرزا نے اسے نہیں دھکیلا تھا۔ اس نے دانیال کو فون لگایا جو بند جا رہا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا جب وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ اس نے اٹھا کر اسے جیپ میں ڈالا، سب کو ایک طرف رکھے وہ ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، خود وہ اسی حالت میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کوپ مت جائیں، میرا ریپ ہو جائے گا۔ کوپ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اس کا ہر ایک جملہ اسے اپنے آپ گناہ گار ثابت کروا رہا تھا۔ جب اس کے والدین اور فاطمہ بھی ہسپتال آئے، کہاں ہے میری بچی؟ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی ضعیفہ کو دیکھا۔ مجھے میری دادی کی قسم، مجھے وہ بہت پیاری ہیں۔ وہ شرمندہ سے اٹھ کھڑا ہوا جب ڈاکٹر باہر آئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میری بچی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر دانیال کو دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ آپ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فاطمہ بی کے ہاتھوں سے چھڑی گر گئی تھی۔ اس کی ماں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ دانیال نے غصے سے مکہ دیوار میں مارا تھا۔ بٹ شی از آل رائٹ، وہ ٹھیک ہے، اب کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ فاطمہ بی کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ فہد تو جیسے پتھر ہی ہو گیا تھا، قیامت گزر گئی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ کیسے ہوا یہ؟ انہوں نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں درد، کرب، شرمندگی، تکلیف سب کچھ تھا۔ اس نے پوری کہانی انہیں سنا دی تھی، جو صرف اس نے نہیں، دانیال کے اپنے والدین نے بھی سنی تھی۔ بابا وہ ان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ انہوں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ یہ امید نہیں تھی تم سے؟ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گیا۔ اس کی ماں فاطمہ بی کو تھامے کھڑی تھی۔ بابا مجھے لگا اس نے اپنی پرنسپل پر اٹیک کیا ہے، اسٹاف بھی یہی کہہ رہا تھا۔
آپ کو لگتا ہے وہ 19 سال کی بچی کسی پر قاتلانہ حملہ کر سکتی ہے؟ بہت چھوٹی ہے۔ فاطمہ بی کی بات انہیں اور شرمندہ کر گئی تھی۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو دانیال؟ تم جانتے ہو ہمارا سسٹم کتنا کرپٹ ہے، تم پھر بھی اس بچی کو حوالدار اور لیڈی آفیسر کے پاس چھوڑ گئے۔ اس کی ماں اب فری کی والدہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی، ہم اسے کیسے سنبھالیں گے، کیسے شادی کریں گے اس کی؟ پوری دنیا نے اسے اس حالت میں دیکھا ہے، وہ فہد سے پوچھ رہی تھی جو بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ دانیال اپنی ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ امی نو دانیال، یو دس اپوائنٹ می، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری بیٹی کسی کی عزت داؤ پر لگا دے۔ ایک بار سوچا تو اس کی جگہ اگر ہماری امبر ہوتی، لائبہ ہوتی۔ امی، وہ چیخ پڑا۔ اپنی بہنوں پر بات آئی تو غیرت جاگ گئی۔ اس بچی کا خیال نہیں آیا جسے بھیڑیوں میں چھوڑ گئے تھے؟ بتاؤ، دے سکتے ہو ان کے سوالوں کا جواب؟ کیا تم بتا سکتے ہو اپنی عزت کیا دے سکتے ہو اسے اپنا نام؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گھٹنوں سے اتر گیا تھا۔ اس کی ماں تنزیہ ہنس دی تھی۔ کوئی نہیں اپنائے گا اسے، شرم کر لو۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ امی، وہ بچی ہے، مجھ سے 7-8 سال چھوٹی ہے، بہانے مت بناؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اماں بی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ وہاں سے ہی الٹے قدم لیتا ہوا نکل گیا تھا۔ حوالدار نے اسے فون پکڑایا جسے اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ جان بچاتا چلا گیا۔ فون آف تھا۔ ان کا کیا تو مرزا کی ڈھیروں کالز آئی ہوئی تھی۔ تبھی وہ پھر بجنے لگا۔ بول مرزا۔ دانیال، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ آنسو بند توڑ کر بہنے لگے تھے۔ گناہ ہو گیا یار، میری وجہ سے آج ایک لڑکی نے اپنی عزت کھو دی۔ وہ لڑکی ہیر کی بہن ہے۔ دانیال کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ بھابھی ٹھیک ہیں؟ مرزا نے ایک نظر صوفے پر دونوں گھٹنے سینے سے لگائے روتی ہیر کو دیکھا۔ ٹھیک نہیں ہے، اس نے افسوس سر جھکا لیا تھا، پھر فون بند کر دیا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اندر آیا۔ آفتاب، دانیال کے والد کسی سے فون پر باتیں کر رہے تھے۔ جی، مجھے پورے سٹاف پر انکوائری چاہیے۔ وہ کالج بند ہو جانا چاہیے جہاں بچیاں محفوظ نہیں۔ ایسے ادارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فون کان سے لگائے، اسے دیکھا اور بند کر دیا۔ پنجاب کا وزیر تعلیم میرا دوست ہے اور اس کالج پر انکوائری بٹھا رہا ہوں۔ اور آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ بولا، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ بس ہمدردی ہے اور کچھ نہیں، تمہیں اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مہربان ہے، وہ زندگی خراب ہونے نہیں دے گا، مگر میں اس کا نکاح ایسے لڑکے سے نہیں ہونے دوں گا جسے اس سے محبت نہیں، صرف ہمدردی اور ترس ہے، پھر چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آئی لائک ہر بابا، شاید یہ پسندیدگی محبت میں بدل جائے۔ مجھے کفارہ کرنا ہے بابا، میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی اس واقعے کی یاد نہیں آنے دوں گا، ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا، جھک جاؤں گا مگر پلٹ کر اسے گھور کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ پلیز بابا، آپ اس کی فیملی سے بات کریں پلیز، ورنہ میں پشیمانی سے مر جاؤں گا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اوکے، آئی ایم پراؤڈ آف یو، کنٹینیو، جاری ہے۔